بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الطاہرین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد صاد کے ساتھ، صاد میم دال. اس کے معنی ہے معنی بہت زیادہ مضبوط. واٹر پروف واچ جو ہوتی ہے تو اس کو عربی میں لکھتے ہیں الصامد، صمد سے. الصامد ضد الماء، تو بہت زیادہ مضبوط کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. طبیعت کچھ ناٹھیک ہے لیکن پھر بھی حاضر خدمت تھوڑی دیر کے لیے. اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز. کیا؟ لیکن سمجھتے بہت کم لوگ ہیں کہ یہ بے نیاز کیا چیز ہے. اس لیے آسانی کے لیے میں سب جگہوں پر یہی ترجمہ کر دیتا ہوں. بے نیاز معنی بے حاجت، جو کسی کا محتاج نہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ سوال جو ہے، یہ سوال دراصل تعلق سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور زیادہ پیارا تعلق باایمان کے ساتھ ہے. جتنا بندہ بندی ایمان میں فرما برداری میں پختہ، اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس سے تعلق ہوا کرتا ہے. وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ دو لڑکوں نے، چونکہ لڑکے بہت آزاد ہوتے ہیں عموماً، سب تو نہیں، یہ فارن کنٹری میں واقعہ پیش آیا. ایک نے چوہے کو پکڑا اور دوسرے نے سلائی یا کچھ لائٹر جلایا اور آگ لگا دیا اس کو. تو وہ جلتے جلتے چوہا اسی لڑکی کے مکان کے اندر گھس گیا، اور جو یہ پردے ہوتے ہیں تو پردے کے ساتھ اس نے اوپر جانے کی کوشش کی اور آگ لگ گئی، مکان جل گیا. یہ تو اس کی ظاہری صورت ہے. باطنی صورت ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، چوہا بھی میری مخلوق ہے. تمہیں اگر چوہا ستائے تو تمہیں مارنے کا حق ہے، اجازت ہے، موذی جانور کو مارنے کا حق ہے، لیکن جلانے کا کام میرا ہے. ہم کسی انسیکٹ کو، کسی کیڑے کو، کسی ذی جان کو جلا نہیں سکتے. پیغمبر بھی نہیں جلا سکتا ہے، ولی اللہ بھی نہیں جلا سکتا ہے، امیر المومنین بھی نہیں جلا سکتا ہے. سمجھ گیا؟ تو اس سے بھی اللہ کو تعلق ہے، کیونکہ میری مخلوق ہے. کروڑ سائنٹسٹ جمع ہو جائے، دے کین نیور میک اے ریٹ اور کیٹ. جو چوہا ہی نہیں بنا سکتے ہیں، نہیں بلی ہی بنا سکتے ہیں. یہ معجزات ہیں. کوئی سمجھ گیا؟ اس لیے
جوؤں کو جلانا یہ بھی حرام ہے. کھٹمل کو اسے کہتے ہیں یہ ہمارے حضرت مولانا مصطفی خان صاحب فرماتے تھے چارپائی کا پہلوان. کس کو؟ کھٹمل کو. تو اس کو بھی جلانا حرام ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی بخاری شریف میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گندی عورت تھی، یعنی اس کے اخلاق ناپاک تھے، لیکن دل میں حدیث کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا. یہ بہت زیادہ فاسقہ فاجرہ. تو اس کو سخت پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی نکال کر پی لیا. قریب میں وہ ایک کتا تھا، آگے اس میں وہ کیچڑ کھا رہا تھا. کیچڑ کیوں کھا رہا تھا؟ اس کو بھی پیاس لگی تھی. اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ذوالجلال بعض دفعہ مغفرت کے لیے کسی اچھے کام کی توفیق فرماتے. یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ہماری بڑوں کی برکت ہے. انہوں نے ہم کو سمجھایا. سمجھ گیا؟ تبھی جا کر اسے یہ خیال آیا، یعنی اسے الہام ہوا کہ جب تجھے اتنی پیاس شدت کی لگی، اس کتے کو بھی تو یہی پیاس لگی ہے. یہ کتا بھی تو بہت سخت پریشان ہے. چنانچہ اس نے اپنا سکارف تھا، کیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یہ رسی بنانے کے لیے. سمجھ گیا؟ اور خفین بھی پہنی ہوئی تھی، چاہے یہی خف یا اس زمانے کا بنی اسرائیل کا جوتا تھا وہ اونچا والا. سمجھ گیا؟ تو اس کو نکال کر رسی اس کی ٹانگ کر اس کو کنویں میں ڈال دیا. سمجھ گیا؟ اور پانی نکال کر کتے کو پانی پلایا. ہمیں پیارے نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کہ رب العالمین نے اس خاتون یا اس شخص کی مغفرت فرما دی. اس کو کہتے ہیں موجبات رحمتک. اسلک موجبات رحمتک. اسلک، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اسلک موجبات رحمتک وعزائم مغفرت والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم والفوز بالجنہ والنجات من النار. یہ ہے رحمت کو واجب کرنے والی چیز. رحمت کو واللہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. میں بھی سمجھ لیجئے گھات میں ہوتا ہوں. سمجھا گا کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں بھی مخلوق پر رحم کروں، مجھ پر بھی اللہ رحم کھائے، رحم کرے. تو آپ کو بھی یہی سوچنا ہے. ہم سب گناہ گار ہیں. کوئی سمجھ گیا؟ تو رب العالمین نے یہ دونوں مستند واقعات ہیں. اس میں ڈیپ جانا چاہیے. جب بھی ایسا واقعہ ہو جائے تو بہت ڈیپ جانا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے. اس میں مورل کیا نکلتا ہے، لیسن کیا نکلتا ہے، عبرت کیا، سبق کیا نکلتا ہے. تو پھر اس کے مطابق اللہ سے دعا مانگی جائے. رب العالمین میرے مغفرت کے لیے بھی تو کوئی موجبات رحمت کوئی ہو جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیز ہو یا واجب کرنے والا کام ہو، تو بس آپ رحم فرما لیں. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے. سمجھ گیا؟
استاد کو بھی طالب علموں پر رحم کرنا چاہیے اور طالب علموں کو طالب علموں پر رحم کرنا چاہیے. استاد کو خاص طور پر نہ گرمی نہ سردی میں نہیں پیٹنا چاہیے. سمجھ گیا؟ استاد کو بھی کبھی آج خود دیکھنا چاہیے، ذرا میں ایک سٹک اپنے آنکھ کو لگاتا ہوں، پین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ وہ تو دوسروں کو لگاتا ہے. سمجھ گیا؟ اس واسطے واللہ اسلام میں پہلے ہی یہ ناجائز ہے. زیادہ سے زیادہ 3 مسواک کے ذریعے سے 3 ایسے لگا سکتا ہے. باقی کل استاد ہی کو کان پکڑنے پڑیں گے، اس سے قصاص لیا جائے گا. سمجھا گیا؟ اس لیے بچوں کو پیٹنا ٹھیک نہیں ہے. اگر بچے بگڑ جائیں تو اخراج کرو. حضرت مصطفی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا، کیا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی کو میں نے چپت ماری ہو؟ بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، مدرسہ اپنا تھا، اب بھی جلال آباد میں چالو ہے، لیکن وہ انہی کی کرامت ہے. پیٹنا کمال نہیں ہے، پٹائی کے بغیر قابل بنانا کمال ہے کہ اس کو کھڑا کرے، اس پر سوچے کہ اس کو کیسے میں مائل کروں. یہ بھی ہمارے ذریعے سے گناہ ہو رہا ہے، دماغ ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو اس لیے اساتذہ سے میں نقد گزارش کرتا ہوں کہ چھڑی جو ہے وہ دکھانے کے لیے ہو، استعمال کے لیے نہیں. سمجھ گئے؟ پہلے خود اپنے بدن پر دیکھے. اس کو کہیں گے سننا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بہت سنگین تھے، بہت سخت تھے. استاد کو بلاتے، اچھا قصاص للواتے تھے، آخر پر مت چھوڑو. بہت سنگین معاملہ ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. یہ ضمناً بات آ گئی تو استاد طالب علم پر رحم کھائے، طالب علم پر رحم کرے، طالب علم اس استاد پر رحم کرے کہ سبق یاد کر کے دے. کہ استاد کو تکلیف ہوگی، اس کی مزاج میں تغیر آئے گا، تبدیلی آ جائے گا، اس کو غصہ آئے گا. اور میں کیوں غصہ دلاؤں؟ استاد کو، والد صاحب کو، بڑے کو غصہ دلانا یہ اچھی بات ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے. سمجھ گئے؟ طالب علم بھی ایسے ہوں، خدا نخواستہ کوئی سخت پرابلم پیش آ گئی، طالب علم استاد سے کہے، حضرت آج مجھ کو یہ واقعی، یعنی اس میں جھوٹ نہیں تھا، واقعی یہ بات پیش آ گئی، اس واسطے میں سبق یاد نہ کر سکا، آج میں معافی چاہتا ہوں. کچھ سمجھ گیا؟ یہ ضمناً بات آ گئی. والد صاحب کو بھی دراصل پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، الا کہ کوئی ایسا خطرناک جرم ہو. سمجھ گیا؟ تو میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، میں نے بھی بعض طالب علموں کو خوب پیٹا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے خوب ان سے معافی بھی مانگ لی، اور میں نے یہ بھی ان سے کہا کہ آپ چلو تنہا ہیں ہم، آپ قصاص لے سکتے ہیں، مجھ کو خوشی ہوگی اگر آپ مجھ سے قصاص لیں گے. میں سال میں 1-2 بار اپنے ادارے میں سب بچوں کے سامنے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو مجھ سے کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو واقعی طور میں تیار ہوں وہ مجھ سے قصاص لے لے. یہ بھی ایک سنت ہے. سمجھ گئے؟ لیکن معافی مانگنے کا چانس آنا اچھا نہیں ہے. پیٹنا ہی نہیں چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بچے کا اخراج کر دینا چاہیے. یہ بھی میں نے حضرت مصطفی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد میں ایک طالب علم نے غلطی کی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ طالب علم چوری نہیں کرتا ہے. کیا طالب علم؟ بلکہ چور طالب علم بنتا ہے. ہاں، بلکہ چور. پھر طلباء بدنام ہوتے ہیں. طالب علم جو دینی طالب علم ہو وہ چوری نہیں کرتا ہے، یہ چور طالب علم بنتا ہے پھر چوری کرتا ہے. تو ایسے ہی طالب علم تھا. حضرت مفتی
ارشد صاحب وہ زندہ ہیں دامن برکات، تو مجھے ذہن میں ہے اس کی بڑی بڑی شروحات تھی ان کے کمرے میں، تو ایک طالب علم نے سب جمعے کے موقع پر باندھ لی اور رکشے پر چڑھ کر بس لے جا رہا تھا، تو اس کو راستے ہی میں پکڑوا دیا گیا، سما گیا، لیکن حضرت زندہ تھے، آپ نے ان کا اخراج کر دیا، کوئی پٹائی نہیں۔ تو ایسے جو طالب علم بہت بگڑے، ہم پولیس بن کر اس کی پٹائی کیوں کریں؟ اسے مدرسے ہی سے نکالو، سما گیا۔ پتہ نہیں اللہ نے اس طرف مجھے کیوں پہنچا دیا، مجھے تو کہنا کچھ اور تھا۔ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے حاجت ہے، سما گیا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ احسان جتاتے ہیں، اللہ ہم نے نماز پڑھی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عبادت ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اس عبادت کا نقد بینیفٹ، فائدہ ہم کو مل رہا ہے، لیکن ہمیں اس بینیفٹ، اس فائدے کی کچھ خبر نہیں، سما گیا۔ میں قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کے محتاج ہیں، واللہ پیارے نبی ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے، ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسے ہی خدا نہ خواستہ 7 ارب انسان ہیں، اگر 7 ارب سب کے سب شیطان بن جائیں، واللہ رب العالمین کی بزرگی میں کوئی پھیرا آنے والا نہیں ہے، سما گیا۔ تب بھی اللہ حمید ہے، مجید ہے، سما گیا۔ سب صالح ہی صالح بن جائے، پھر بھی اللہ حمید ہیں، مجید ہیں، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ فائدہ ہمارا ہے، فائدہ نماز نہ پڑھے نقصان ہمارا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم محتاج ہو، تم سب میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں، تمہاری کسی چیز کا میں محتاج نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو حی قیوم ہے، میں تو الصمد ہوں۔ الصمد یہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے رضی اللہ عنہما کہ الصمد ہوا السید الذی کمل فی سؤددہ، العلیم الذی کمل فی علمی، الحلیم الذی کمل فی حلمی، الشریف الذی کمل فی شرافتی، یعنی السید احکم الحاکمین، حقیقی بادشاہ کہ جو اپنی بادشاہت میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، العلیم ایسے کہ اپنے علم، سائنس، نالج میں بالکل منتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لا شریک ہے اس میں۔ ایسی دیگر صفات، القدیر الذی کمل فی قدرتی، سمجھ گئے، المرید ارادہ کرنے والا الذی کمل فی ارادتی، الحلیم اتنے بردبار، بہت برداشت کر رہے ہیں، سمجھ گئے۔ اب تھوڑی سی نظر اگر آپ ڈالیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 500 سال کے بعد مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ کے بعد۔ اس کو کہتے ہیں زمن الفترہ، فترۃ قرآن میں بھی آیا ہے، آگے سے گیپ 500 سال تک رب العالمین دیکھیے سب لوگوں کی نالائکیاں دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، سمجھ گئے۔ یہ الحلیم بہت زیادہ بردبار، سبحانہ ما احلم اللہ، سبحان اللہ کتنے بردبار ہے، کتنا برداشت فرماتے ہیں۔ تو ان بلند صفات کا کچھ نہ کچھ پرتو ہمارے اندر بھی آ جانا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی
صالحین مومنین صادقین میں شامل فرمائے. اللہ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم لك الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعنا على ذكرك وشكرك. ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله.